خدا ہم سے بہادری اور دلیری کا تقاضا کرتا ہے۔ پولس نے مسیحی زندگی کے سفر کو ایک جنگ قرار دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں لڑا ہے اور اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وہ تمثیلیں ہیں جو ہم سے بہادری اور جرأت مندانہ رویے کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لمحے میں کسی نہ کسی مشکل میں پھنستا ہے۔ حتیٰ کہ طاقتور آدمی بھی جدوجہد کرتا ہے۔ زندگی کا اپنا بوجھ ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ آپ کے اوپر کون سا بوجھ ہے، اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے اوپر کون سا بوجھ ہے۔ جیسی زندگی میں گزار رہی ہوں ویسی زندگی آپ نہیں گزار رہے، اور جیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں ویسی زندگی میں نہیں گزار رہی۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے آپ کتنے ہی طاقتور آدمی کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہوگا جب آپ بھی خود کو جذباتی طور پر محسوس کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ابھی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں جذباتی حالات میں جدوجہد کر رہے ہوں، اور شاید کچھ ایسے ہوں جو مشکل حالات سے گزر چکے ہوں۔ آپ اس کا موازنہ اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ زندگی کے بوجھ اٹھانا کتنا مشکل ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب مزید اٹھنا نہیں چاہتے۔ وہ اگلے دن کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ایسی زندگی سے گزرے ہیں جو انہیں ہمیشہ نیچے کی طرف ہی لے کر گئی ہے۔ وہ صرف یہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کب ختم ہوگا۔ کیا میں ان سب سے کبھی باہر آؤں گی؟ کیا میں ان سب سے کبھی خوش ہوں گی؟ یہ کلام ان دنوں کے لیے ہے جب آپ اپنی آرام گاہ سے باہر آئیں اور خود کے لیے جدوجہد کریں، خود کے ڈر کا سامنا کریں، خود کی مشکلات کا سامنا کریں۔ یشوع اس کے 1:9 میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح خدا نے یشوع کو فرمان دیا۔ یشوع اس کا 1:6 میں لکھا ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ کبھی کبھی زندگی آپ کے درمیان ایسا رخ لے آتی ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو زندگی کی باتیں سکھائے، تاکہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کر سکیں، کیونکہ ہمیں ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ہماری زندگیوں میں برنباس جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اعمال 4:36 میں لکھا ہے، اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قبرص کی تھی۔ یہاں برنباس رسولوں کے لیے موجود تھا جو ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ مشکل حالات میں ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتا تھا۔ کیا ہو جب آپ کے لیے برنباس موجود نہ ہو، یا برنباس کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زندگی کے بارے میں ہے، اور زندگی کبھی کبھی ایسا رخ لے لیتی ہے جس کا سامنا آپ کو اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ آپ کے لیے برنباس کون ہے۔ یہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ وہ جو بھی ہوں، لیکن کیا ہو کہ اگر انہیں یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، یا وہ آپ کی حوصلہ افزائی نہ کر سکیں۔ پہلا سموئیل اس کا 30واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنگسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے، پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اس سے پہلے داؤد اور اس کے لوگ جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو سکلاج میں ان کے بیوی اور بچوں کو کڈنیپ کیا گیا، اس لیے بائبل یہ بیان کرتی ہے ان سب کے دل غمگین تھے۔ تو اس چیز کا تصور کیجئے کہ داؤد جو ایک لیڈر تھا، اس مقام پر نہ صرف اس کے دشمن بلکہ اس کے اپنے لوگ، اس کے اپنے دوست، وہ سب فوجی جن کو وہ احکام دیا کرتا تھا، وہ سب ان کے خلاف تھے۔ داؤد اب اکیلا تھا۔ داؤد پر بہت زیادہ دباؤ تھا، لیکن دیکھیے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔
آپ چاہے جتنی ہی مشکل حالات میں کیوں نہ پھنسے ہوں، آپ کو خود کو مضبوط کیے رکھنا ہے۔ چاہے آپ کے دوست وہاں نہ ہو، چاہے آپ کا برنباس وہاں نہ ہو، آپ کو خود یہ طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ آپ خود کو مضبوط کریں۔ آپ کو خود کے لیے موجود رہنا ہے۔ جب مشکلات آپ کو توڑیں اور وہاں آپ کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو اپنے اندر کی آواز کو سنیے اور خود سے یہ کہیے کہ اس جہان سے بڑا وہ ہے جو میرے اندر ہے۔ آپ کے اندر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ داؤد نے کوئی بھی سائیکولوجیکل ٹرک آزماتے ہوئے کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ اس نے خود کو خدا میں مضبوط کیا۔ اس نے خود کو خدا کے کلام سے مضبوط کیا جو کہ روح کی تلوار ہے۔ آپ بھی مشکل حالات میں خدا کے کلام سے مضبوطی حاصل کیجیے اور خود سے کہیے میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ خود کو اس طرح سے مضبوط کیجیے اور خود سے کہیے کہ اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہو سکتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ جیتیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر قابو پائیں۔ آپ ہار ماننا چھوڑیے اور زندگی سے جیتیے۔ بائبل ایک مسیحی کی زندگی کے سفر کو بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کی تشبیہات استعمال کرتی ہے۔ ہماری زندگی ایک لڑائی ہے، اس لیے ایمان کی اچھی کشتی لڑیے، کیونکہ ہر لڑائی میں ایک ونر اور ایک لوزر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ایک ریسلنگ میچ میں ایک ونر ہوتا ہے اور ایک لوزر ہوتا ہے۔ بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دوڑ میں جیتیں۔ مکاشفہ 3:5 میں لکھا ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اور مکاشفہ 21:7 میں لکھا ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ آپ کو جیتنے کے لیے کھیلنا ہے۔ ہم اس لیے نہیں کھیل رہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کیسے کھیلا جاتا ہے، بلکہ ہم اس لیے کھیل رہے ہیں تاکہ ہم جیتیں۔ داؤد ایک ونر تھا کیونکہ اس نے خود کو خدا کے کلام کے ذریعے مضبوط کیا۔ تو ہم خود کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے خود کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے خود کو خدا کے ذریعے مضبوط کیا۔ اس نے خود کو خود کے ذریعے مضبوط نہیں کیا کیونکہ ہم محدود ہیں۔ داؤد یہ جانتا تھا کہ وہ محدود ہے، اس لیے اس نے خود کو خدا کے ذریعے سے مضبوط کیا۔ کیونکہ خدا لامحدود ہے اور خدا کا کلام آپ کو طاقت بخشتا ہے، اور جب آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو تمام تر مشکلات سے باہر نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ خدا ایک جنگل کی طرح ہے۔ رومیو 8:31 میں لکھا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چاہے شیطان جو ہمارا مخالف ہے ہمارے اوپر کیسے ہی وار کیوں نہ کرے، کیونکہ خداوند ہماری طرف ہے۔ خدا ہمارے لیے ہے، اور جیسے جب موسیٰ مشکلات میں پھنسا ہوا تھا، خداوند نے اسے ہاتھ دیا تاکہ وہ اسے تھامے اور ان تمام مشکلات سے باہر نکلے۔ تب موسیٰ نے خدا کے لیے یہ گیت گایا، خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا، وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ خداوند ہمارے لیے تمام تر لڑائیوں کو لڑتا ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور وہ طاقتور ہے۔ خداوند پورے دل سے اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ کسی بھی دشمن کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر محاذ پر ہماری مدد کرتا ہے۔ داؤد یہ کہتا ہے، مبارک ہے وہ خدا جس نے میرے ہاتھوں کو زور بخشا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھایا۔
داؤد ایک جنگجو آدمی تھا اور میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ داؤد سے جھگڑتے تو ایسا ہوتا جیسے آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ داؤد نے اکیلے ہی 200 فلسطینی آدمیوں کو مار دیا۔ خدا نے داؤد کو ٹرین کیا تھا جبکہ ابھی وہ ایک چھوٹا سا ہی بچہ تھا۔ دوسرے بچے کھیلوں میں مصروف تھے جبکہ وہ شیروں اور بھیڑیوں کا شکار کیا کرتا تھا، اور جبکہ اس نے گولیت سے لڑنا تھا اس سے پہلے ہی اس نے کئی جنگیں ان جانوروں کے ساتھ کی ہوئی تھیں، اور داؤد کا نام تاریخ کے مشہور ترین جنگجوؤں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اور پھر بھی یہ آدمی جدوجہد کر رہا تھا۔ تاریخ کے مشہور جنگجو نے بھی جدوجہد کی۔ اس نے اس قدر جدوجہد کی کہ خود کو مضبوط کیا، حتیٰ کہ مضبوط سے مضبوط آدمی نے بھی جدوجہد کی۔ چاہے آپ خود کو مین آف سٹیل کیوں نہ کہتے ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا ہوگا جب آپ جذبات میں ڈوبے ہوں گے، لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خود کو خدا میں مضبوط رکھیں۔ کسی بھی مشکل حالات میں ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی یہ کہ ہم خود کو خدا میں مضبوط رکھیں، دوسرے لفظوں میں خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ یہ کتاب صفحہ بہ صفحہ ایسی چیزوں سے بھری ہوئی ہے جو ہمیں روحانی طور پر طاقت بخشتا ہے۔ یہ کتاب آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خدا ہماری جنگ میں ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ایک جنگل ہے اور آپ اس مشکل حالات میں اکیلے نہیں ہیں۔ آپ زندگی میں اکیلے نہیں بڑھ رہے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اس سچائی کو قبول کیجیے۔